اب ہمارے وادی کشمیر کے ایک معروف شاعر غلام نبی صاحب ناظر وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ غلام نبی صاحب ناظر کی بہت سے شعری مجموعے ہیں جو کہ وادی کشمیر میں پڑھائے جاتے ہیں، اور اسی طرح ان کی کشمیر کی بہت سی نظمیں ہیں جو ایم اے تک کلاسوں میں پڑھائی جاتی ہیں۔ تو یہ جلسے پہ تشریف لائے تھے، صحت کی کمزوری تھی، لیکن ہماری درخواست پر یہ آج کا دن یہاں پر رہے تاکہ اپنا تازہ کلام آپ کے سامنے پیش کر سکیں۔ غلام نبی صاحب ناظر۔ اچھا، اب عرض ہے شہدائے احمدیت کی یاد میں جان دے کر زندگی رہتے ہیں لے کر دوستو، جان دے کر زندگی رہتے ہیں لے کر دوستو، غیروں کو کرتے ہیں گائل خون دے کر دوستو، پیاس اپنی تشنگی سے ہی بجھا لیتے ہیں ہم، پیاس اپنی تشنگی سے ہی بجھا لیتے ہیں ہم، کاٹ دو لیکن کبھی ہوگا نہ کم سر دوستو، کاٹ دو لیکن کبھی کاٹ دو لیکن کبھی ہوگا نہ کم سر دوستو، جان دے کر زندگی رہتے ہیں لے کر دوستو، ہاں بلائے جا تو سکتے تھے مگر بھولے نہیں، ہاں بلائے جا تو سکتے تھے بلائے تو نہیں، ان کی یادیں سنہرے حرفوں کے دفتر دوستو، ان کی یادیں سنہرے حرفوں کے دفتر دوستو، جان دے کر زندگی رہتے ہیں لے کر دوستو، خوشبو ان کی نعشوں کی پھیلی ہے اب بھی جا بجا، تا ابد چمکا رہے ان کا مقدر دوستو، خوشبو ان کے نعشوں کی اب بھی ہے پھیلی جا بجا، تا ابد چمکا رہے ان کا مقدر دوستو، تا ابد چمکا رہے ان کا مقدر دوستو۔ شعر ہے خاص، دہریت کے پیر فتویٰ ساز مولانا پاک، دہریت کے پیر فتویٰ ساز مولانا پاک، پاک ہے ان سے نبی اکرم کا جوہر دوستو، پاک ہے ان سے نبی اکرم کا جوہر دوستو، جان دے کر رہتے ہیں زندگی رہتے ہیں لے کر دوستو، جلوہ انوار حق اظہار کی سولی چڑھا، جلوہ انوار حق اظہار کی سولی چڑھا، سر دیا سولی سے وہ اترے مظفر دوستو، جلوہ انوار حق اظہار کی سولی چڑھاؤ، سر دیا سولی سے وہ اترے مظفر دوستو، دفتر تقدیر میں اصلی یہی لکھا گیا، دفتر تقدیر میں اصلی یہی لکھا گیا، مرحبا شہدائے حق و صدق برتر مرحبا دوستو، یا الہی آج جنت کو سجا لیتے، یہ ان کی آواز ہے، یا الہی آج جنت کو سجا لیتے ہیں ہم، یا الہی آج جنت کو سجا لیتے ہیں ہم، تھی تمنا میرے شہداء کی یہ آخر دوستو، یا الہی آج جنت کو سجا لیتے ہیں ہم، تھی تمنا میرے شہداء کی یہ آخر دوستو۔ بہرحال دعائیہ دو شعر ہیں، رحمتاً للعالمین کا سایہ دنیا پر رہے، رحمتاً للعالمین کا
سایہ دنیا پر رہے اور مسیح موعود کی رحمت کی چادر دوستو رحمتاً للعالمین کا سایہ دنیا پر رہے اور مسیح موعود علیہ السلام کی رحمت کی چادر دوستو. آخری مقطع ہے. آئے اغوانی کو جنت کے فرشتے باوقار، آئے جنت کے فرشتے، آئے اغوانی کو، آئے اغوانی کو، استقبال کو، آئے اغوانی کو جنت کے فرشتے باوقار. خوب ناظر نے لکھا اللہ اکبر دوستو. آئے اغوانی کو جنت کے فرشتے باوقار. خوب ناظر نے لکھا اللہ اکبر دوستو. جان دے کر زندگی رہتے ہیں لے کر دوستو، غیر کو کر دے غائل خون دے کر دوستو. برادران کرام، آج ہم نے جن شعراء کرام کو یہاں آنے کی دعوت دی تھی اس میں سے برکت کے طور پر ایک بزرگ شاعر کو بلایا تھا جن کا تعلق ان 313 درویشوں میں سے ہے جو سیدنا حضرت مسلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریک پر یہاں قادیان میں 1947 میں ٹھہرے تھے. ان 313 میں سے اب 14 یا 15 درویش باقی ہیں. بیچارے اکثر ان میں سے بیمار ہیں، لیکن آج برکت کے طور پر ہم نے چودھری محمود احمد صاحب مبشر کو یہاں بلایا ہے تاکہ وہ بھی اپنا کلام پیش کریں اور آپ ان سے ملاقات بھی کر سکیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھ کر یہاں ٹھہرے تھے اور یہ بھی اپنی زندگی کے دن گنتے تھے کہ پتہ نہیں آج ہیں کل رہیں گے کہ نہیں رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کو قائم رکھا اور آج یہ درویشان کرام تھوڑی تعداد میں ہمارے سامنے ہیں. حضور عید اللہ تعالیٰ بن سال عزیز نے بھی ان درویشان کے لیے دعا کی تحریک کی ہے. تو چودھری محمود احمد صاحب مبشر سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی وہ نظم پیش کریں جو انہوں نے شہداء کے بارے میں تحریر فرمائی. ٹھیک ہے. السلام علیکم. میری نظم کے 2 حصے ہیں. لاہور سے افسوسناک آئی ہے یہ خبر، اور ایک ہے پاکستان کے مظلوم احمدی اور حکومت کا بھی مانا فیصلہ. لازم میں دونوں میں پیش کرتا ہوں. حضرت مسیح موعود نے الہام میں پا کر خبر، تذکرہ میں کر دیا ہے مختصر اس کا ذکر. اتنا بڑا یہ سانحہ جس کا نہ تھا وہم و گمان، اتنا بڑا یہ سانحہ جس کا نہ تھا وہم و گمان، دار و ذکر لاہور مسجد نور میں ہوگا وہاں. جو نماز جمعہ میں مسجد میں ہو گئے ہیں شہید، احمدیت کے عروج کی وہ دے گئے ہیں نوید. رنگ لائے گا یقیناً ان شہیدوں کا لہو، ختم سب کر دے گا مولا احمدیت کے عدو. جو اس سانحہ کا کس قدر صدمہ ہوا حضور کو، غیر کیا جانے کی بیتی کیا دل رنجور کو. جس روحانی باپ کے بیٹے ہوئے اتنے شہید، اس کو بھلا کب آئے گی سکھ چین کی راتوں کی نیند. اس کی دعائیں عرش مولا پہ پہنچے گی ضرور، غیرت پھر دکھلائے گا انشاءاللہ رب غیور. ان شہیدوں کے مدارج بھی بلندتر ہوں خدا، تیرے گھر میں ہے جنہوں نے جان کا نذرانہ دیا. مسجد میں ہو گئے جو شہید، ان شہیدوں کا سلام،
زخمیوں اور غازیوں کو، خوش نصیبوں کو سلام، ان کے لواحِ کین کو صبر جمیل دے خدا، اور ان سب کا مبشر خود کفیل ہو خدا۔ اور ہے یہ پاکستان کا مظلوم احمدی اور حکومت کا بیگانہ فیصلہ۔ مسلمانان پاکستان عجب تیری مسلمانی، مسلمانان پاکستان عجب تیری مسلمانی، غم اسلام کا دعویٰ مگر افعال شیطانی۔ تیرے اعمال بد پر آج کفر و شرک بھی خندہ، تیری حالت پہ گریاں تیرا انداز مسلمانی۔ مسلمان کا مسلمان پر لگانا کفر کے فتوے، یہی فکر و نظر کی کج روی ہے ننگے انسانی۔ روا رکھا ہے تو نے خون بہانا بے گناہوں کا، تیرے اسلام میں جائز ہے شاید یہ ستمرانی۔ حکومت نے نیا ایک آرڈیننس بنا ڈالا جسے تسلیم کر سکتی نہیں کوئی عقل انسانی۔ مذاہب کو حکومت نے سیاست سے دبایا ہے کہ تاہو احمدی فرقہ کے لوگوں کو پریشانی۔ کوئی بھی احمدی خود کو مسلمان کہہ نہیں سکتا، کسی بھی قادیانی کو نہ ہو دعویٰ مسلمانی۔ مساجد پر سے مسجد کا مٹا دو نام ہاتھوں سے، اذانیں بند کر دو تا مساجد کی ہو ویرانی۔ معاذ اللہ وہ کتنا بے حیا ہوگا کہ جس نے احمدیت کو مٹا دینے کی ہے ٹھانی۔ حسد کی آگ سے شعلہ ہے ان کے دل میں یوں پنہا، مرید رحمن کے دل میں جیسے بغض یزدانی۔ یقیناً رنگ لائے گا خون بے گناہوں کا، چلی آتی ہے ان کے مد کو فوج ربانی۔ حقیقت میں یہی اسلام ہے دنیا پکارے گی کہ مرزا قادیانی احمدیت کے صحیح بانی۔ ارے نادان جنہیں تم کافر و ملحد سمجھتے ہو، خدا کے فضل کا سایہ ہے ان پر ذل رحمانی۔ جو مومن ہے مصائب میں وہ گھبرایا نہیں کرتے، گزر جاتی ہے ہر دقت بے مشکل یا بے احسانی۔ تیرے ظلم و ستم سے وہ ہراساں ہو نہیں سکتے، خدا کا فضل ہے جن پر فرشتوں کی نگہبانی۔ ابھی بھی وقت ہے مسلم ناداں سنبھل جاؤ، خدا کا غضب بھڑکے گا مثل آتش افسانی۔ ہے روشن احمدیت کی شمع اور اس کے پروانے، فدا ہو جائیں گے اس پر مبشر دیں گے قربانی۔ شہیدان لاہور، شہیدان لاہور، احمدیت، احمدیت، غلام احمد کی، غلام احمد کی، خلافت احمدیہ، خلافت احمدیہ، نعرہ تکبیر، پیشان قادیان، پیشان قادیان، نعرہ تکبیر۔ سامعین کرام، آپ سب کی طرف سے میں چودھری محمود احمد صاحب مبشر کا شکریہ ادا کرتا ہوں، وہ تشریف لائے۔ آج کے اس مجلس مشاعرہ میں ہم نے مختلف جہات کو نمائندگی دی ہے اور ان کے جذبات کا بھی خیال رکھا ہے۔ ایک عرب شاعر ہم میں آئے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی جب یہ مشاعرے کا اعلان پڑھا کہنے لگے میں نے عربی میں کچھ شعر لکھے ہیں وہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مسئلہ یہ پیش آیا کہ سمجھ کس کو آئیں گے۔ ہمارے جامعہ کے طلباء کہنے لگے ہم تو کم از کم سمجھیں گے۔ بہرحال وہ ترجمہ کچھ آخر میں پیش کر دیا جائے گا۔ اب صرف دو شعراء ہمارے پاس رہ گئے ہیں۔ ایک تو صاحبزادی امت القدوس بیگم صاحبہ کا کلام ہے جو انہوں نے آج کی اس مجلس کے لیے بھجوایا ہے، جو رضوان احمد صاحب پڑھ کے سنائیں گے، اور آخر میں ہمارے ایک بہت ہی معروف شاعر منیر احمد صاحب جاوید، جن کے دو تعلق ہیں اس مشاعرے سے۔ ایک تو ہمارے وہ بزرگ درویش امیر احمد صاحب کے بھتیجے ہیں، اور دوسرے ان کا سانحہ لاہور جس جگہ یہ واقعہ ہوا وہاں سے تعلق ہے، وہ اپنا کلام پیش کریں گے۔ رضوان صاحب اور منیر صاحب کے کلام سے پہلے میں دعوت دوں گا عربی شاعر ڈاکٹر ایمن عودہ کو، وہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ ڈاکٹر ایمن عودہ۔
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear brothers, just before I begin, I will give a small introduction about this nazm or poem that I have composed. It is, as you know, as you heard now, it is in Arabic language. I composed it after the massacre in Lahore, and I've given it the name Ra'iyatul Shuhada. Ra'iya, in Arabic language, we name every qasida which ends with the harf, with the letter Ra. That's why, because this qasida, it is in this manner, I called it Ra'iyatul Shuhada. And it was published in the Taqwa magazine of the Jamaat in Arabic language. It is very long, but for this mushara, I selected just a small part from it, in which I describe the massacre and praying for the martyrs. I said, أهذا صراط الحق أم كله كفر عداء وقتل الخلق إذ راقهم ذكر أهذا صراط الحق أم كله كفر عداء وقتل الخلق إذ راقهم ذكر لما جموع للصلاة بجمعة سعت ولرب العالمين لها شكر ألمت يد الغدر اللئيم بحشدهم فأشهد إثر النار من بينهم كثر ظهيرة ذاك اليوم همت بنعيهم وظهر بلادي في بلادهم العصر ذرفت لوجدي من مآقي أدمعا كثكلى على أحد خلا قبله بدر وبت متابعا لمجرى مصابهم أسائل خلاني ومن عنده خبر فذا رجل يلقى الحبيب مكابدا ينادي ويبكي أسرعا أمره عسر وعائلة لها هلعت أتت مهرولة تدعو إلهي بك الستر وذا ولد أذكى النحيب جفونه عويل له قد قال ولى لي الصهر كأن بدار الذكر ساعتها بدت قيامة خلق الله أو إنها الحشر ولو حول بيت النور جلت بوقتها لجال ببعث الناس في ذهنك الفكر فيا ثاكلات لا تنحن بشدة فأرزاؤنا داء دواء له الصبر نوائب دهر قد تهون بدعوة لرب رحيم محسن زانه الكبر الله أكبر فيا ثاكلات لا تنحن بشدة فأرزاؤنا داء دواء له الصبر نوائب دهر قد تهون بدعوة لرب رحيم محسن زانه الكبر فيا يوم لا هور السماء لهولك قدت بباكستان واحتجب البدر وأرض لك انجابت شجونا وبعدها غست شمس هذا الكون واحلو لك الدهر وحدت قوانين السماء كآبة عليك فلا مد تراءى ولا جزر دعوت إلها مؤنسا متعاليا وذا رحمة عميمة فيضها غمر ليرحم كل المشهدين وأهلهم فلن تابهم كرب ولا نالهم غدر جزاكم الله خير. अब इस अरबी कलाम के बाद जिसका ख़ुलासा ये है कि लाहौर में जो कुछ शहीद हुए क्या ये इस्लाम के मुताबिक कोई सीधा रास्ता था या कुफर और अस्यान का रास्ता था। जो हमारे शहदा थे वो तो अव्वलीन के रास्ते पर चल पड़े
اب یہ تم بتاؤ کہ تم کس راستے پہ چڑھ پڑے ہو؟ کیا تم کفار کے راستے پہ چلے ہو، شہید ہونے والوں کے راستے پہ چلے ہو، یا شہید کرنے والوں کے راستے پہ چلے ہو؟ پھر وہ اپنے شعر میں کہتے ہیں، اے ہماری بہنوں جو تم شہیدوں کی بیویاں ہو، قوم تم پہ فخر کرے گی، تم نے بہت بڑی قربانی پیش کی ہے۔ اور یتیم اے یتیم بچوں، تم یتیم نہیں ہو بلکہ ساری جماعت تمہارے باپ کی طرح ہے، تمہارا خلیفہ تمہارے باپ کی طرح ہے، پھر تمہیں کس بات کی فکر ہے؟ تو یہ جذبات تھے جو انہوں نے بہت ہی خوبصورت انداز میں عربی اشعار میں بیان فرمائے۔ جزاکم اللہ۔ ڈاکٹر ایمن، اب میں دعوت دوں گا رضوان احمد کو، وہ کلام پیش کریں گے صاحبزادی امت القدوس بیگم صاحبہ کا۔ رضوان احمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گلشن احمد کو مہکاتی ہے خوشبوئے شہید، گلشن احمد کو مہکاتی ہے خوشبوئے شہید، اٹھ رہی ہے رشک سے ہر ایک نظر سوئے شہید، اٹھ رہی ہے رشک سے ہر ایک نظر سوئے شہید۔ کاش مل جائے سبھی کو، کاش مل جائے سبھی کو خوبی خوئے شہید، چاند سے بڑھ کے ہے روشن ایک ایک روئے شہید۔ گلشن احمد کو مہکاتی ہے خوشبوئے شہید، نظر جہاں کی دی تو پھر، نظر جہاں کی دی تو پھر یہ اجر نذرانہ ملا، اپنے ہر محبوب سے ملنے کا پروانہ ملا۔ نظر جہاں کی دی تو پھر، نظر جہاں کی دی تو پھر یہ اجر نذرانہ ملا، اپنے ہر محبوب سے ملنے کا پروانہ ملا۔ نظر جہاں کی دی تو پھر یہ اجر نذرانہ ملا، اپنے ہر محبوب سے ملنے کا پروانہ ملا۔ خون کے دھبے دھلیں گے کتنی برساتوں کے بعد، خون کے دھبے دھلیں گے کتنی برساتوں کے بعد، سر اٹھا کے کہہ رہا ہے، سر اٹھا کے کہہ رہا ہے
یہ شہیدوں کا لہو موت ایسی ہی تو ہے اس زندگی کی آبرو سر اٹھا کے کہہ رہا ہے سر اٹھا کے کہہ رہا ہے یہ شہیدوں کا لہو موت ایسی ہی تو ہے اس زندگی کی آبرو شہیدان لاہور شہیدان لاہور اسلام احمدیہ ہے مقدر سے ہی ملتی ہے مقدر سے ہی ملتی صبر و ہمت کی یہ خو لے گئی باد صبا اس بوئے گل کو بکو لے گئی باد صبا اس بوئے گل کو بکو خون کے دھبے دھلیں گے کتنی برساتوں کے بعد کیسے بہہ نکلے ہمارے کیسے بہہ نکلے ہمارے خون کے دھارے دیکھ لو کور چشمو آؤ یہ رنگی نظارے دیکھ لو کیسے بہہ نکلے ہمارے خون کے یہ دھارے دیکھ لو کور چشمو آؤ یہ رنگی نظارے دیکھ لو خون کے دھبے دھلیں گے کتنی برساتوں کے بعد مرحبا جو ہو گئے ہیں مرحبا جو ہو گئے ہیں دین احمد پر نثار تخم ریزی سے لہو کی کھل اٹھے ہیں لالا زار تخم ریزی سے لہو کی تخم ریزی سے لہو کی کھل اٹھے ہیں لالا زار دشت دل پہ پڑ رہی ہے دشت دل پہ پڑ رہی ہے ابر ایمان کی پھوار کب نظر میں آئے گی بے داغ سبزے کی بہار کب نظر میں خون کے دھبے دھلیں گے کتنی برساتوں کے بعد درد کی کالی گھٹائیں درد کی کالی گھٹائیں رشک کی ہے چاندنی سرخ رو وہ ہو گئے ہیں جو تھے قسمت کے دھنی درد کی کالی گھٹائیں درد کی کالی گھٹائیں
رشک کی ہے چاندنی سرخ رو وہ ہو گئے ہیں جو تھے قسمت کے دھنی سرخ رو وہ ہو گئے ہیں سرخ رو وہ ہو گئے ہیں جو تھے قسمت کے دھنی گلشن احمد کو مہکاتی ہے خوشبوئے شہید سامعین کرام، آپ اس مشاعرے کے آخری شاعر کو میں یہاں آنے کی دعوت دے رہا ہوں، مکرم منیر احمد صاحب جاوید، مگر اس سے قبل میں ان شعراء سے معذرت چاہوں گا جن کو ہم یہاں اپنا کلام پیش کرنے کے لیے نہیں بلا سکے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ 2 گھنٹے کا ہم نے یہ مشاعرہ رکھا تھا۔ صبح احباب نے سفر کو بھی جانا ہے، ہندوستان کے مختلف علاقوں سے لمبے سفر ہیں اور صبح انہوں نے روانہ ہونا ہے، اسی طرح پاکستانی احباب نے بھی روانہ ہونا ہے۔ اس لیے ہم بڑی معذرت اور معافی کے ساتھ کہ ان کو ہم موقع نہیں دے سکے۔ اب میں دعوت دیتا ہوں منیر احمد صاحب جاوید جو لاہور سے تشریف لائے ہیں اور وہ اپنا کلام پیش کریں گے۔ مجھے نہیں پتا۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے میزبان نے میرے بارے میں بہت کچھ کہہ دیا ہے، اور سچی بات تو یہ ہے کہ میں کسی مشاعرے میں آج پہلی دفعہ یہاں پہ حاضری دے رہا ہوں۔ تو بہرحال چونکہ واقعہ یہ لاہور میں ہوا اور قدرتی بات ہے کہ ہم ویسے تو ساری جماعت ہی ظاہر ہے اس کی وجہ سے تکلیف میں تھی اور درد ہے ابھی تک سب کو، اور چونکہ ہم جو ان کے قریب رہے ہمیشہ اور جن سے صبح و شام ملتے تھے، تو آج بھی جب نمائش دیکھی تو ان کی تصویریں سب کی دیکھیں تو پھر سے ایک دفعہ ساری شکلیں جو سامنے آ گئیں، اور ایسے لگتا تھا کہ وہ ابھی زندہ ہیں، اور یقیناً وہ زندہ ہیں کیونکہ شہید کبھی مرتا نہیں۔ 4 اشعار پہلے پیش کرتا ہوں۔ خوب بن ٹھن کے تھے نکلے، خوب بن ٹھن کے تھے نکلے، گھر سے وہ اللہ کے گھر، خوب بن ٹھن کے تھے نکلے، گھر سے وہ اللہ کے گھر، کچھ تو بیت النور میں اور کچھ سوئے دار ذکر، کچھ تو بیت النور میں اور کچھ سوئے دار ذکر، جب خطیب وقت نے منبر پہ دی چڑھ کے صدا، جب خطیب وقت نے منبر پہ دی چڑھ کے صدا، دفتن بوچھاڑ گائی گولیوں کی تڑ تڑ تڑ،
دفتن بوچھاڑ گائی گولیوں کی تر تر تر، خون میں نہلا گئے کتنے غلامان مسیح، خون میں نہلا گئے کتنے غلامان مسیح، کچھ رکوع میں اور کچھ سجدوں میں رکھے اپنے سر، خون میں نہلا گئے کتنے غلامان مسیح، کچھ رکوع میں اور کچھ سجدوں میں رکھے اپنے سر، چند لمحوں میں فرش سے عرش تک پہنچے شہید، چند لمحوں میں فرش سے عرش تک پہنچے شہید، مختصر تھا اپنے مولا کی طرف ان کا سفر، چند لمحوں میں فرش سے عرش تک پہنچے شہید، مختصر تھا اپنے مولا کی طرف ان کا سفر۔ اور آگے میں نے 27 مئی کو میں نے ایک نظم لکھی تھی، اور اس کے بعد یہ واقعہ ہوا، وہ یوم خلافت کے حوالے سے تھی، اور پھر اگلے دن ہی یہ واقعہ ہوا، تو میں اس نظم کو تو اب نہیں سامنے رکھنا چاہتا، پیش نہیں کر سکتا، وقت کی طوالت ہے، لیکن میں 28 کا جو سانحہ ہوا اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ اس کا عنوان ہے شہیدان وفا۔ خون شہیدان وفا کا دے رہا ہے یہ پیام، خون شہیدان وفا کا دے رہا ہے یہ پیام، پورے تجھ سے کر دیے ہیں ہم نے سب قول و قرار، پورے تجھ سے کر دیے ہیں ہم نے سب قول و قرار، یہ تو وہ تھے جو کہ پورا کر گئے عہد وفا، یہ تو وہ تھے جو کہ پورا کر گئے عہد وفا، اور جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کی اب سن لے پکار، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُمْ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، تو اس کے حوالے سے بات ہے۔ یہ تو وہ تھے
جو کہ پورا کر گئے عہد وفا، اور جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کی اب سن لے پکار۔ اے امام وقت جب نخل خلافت چاہے گا، اے امام وقت جب نخل خلافت چاہے گا، اس کی سر سبزی کو دیں گے خون سے اپنی پھوہار۔ اس کی سر سبزی کو دیں گے خون سے اپنی پھوہار۔ ہم شہیدوں کا ہے ورثہ، ہم مریدان وفا، ہم شہیدوں کا ہے ورثہ، ہم مریدان وفا۔ جان و مال و آبرو کر دیں گے ہم تجھ پر نثار۔ جان و مال و آبرو، جان و مال و آبرو کر دیں گے ہم تجھ پر نثار۔ رشک انجام شہیداں پہ میرا کرتا ہے دل، رشک انجام شہیداں پہ میرا کرتا ہے دل، اور آنکھیں ہیں میری حسرت سے ہر دم اشک بار، اور آنکھیں ہیں میری حسرت سے ہر دم اشک بار۔ کاش دار ذکر میں پڑھتا جمعہ تاریخ کا، کاش دار ذکر میں پڑھتا جمعہ تاریخ کا، اور شہیدان وفا میں میرا بھی ہوتا شمار۔ کاش دار ذکر میں پڑھتا جمعہ تاریخ کا، اور شہیدان وفا میں میرا بھی ہوتا شمار۔ آسمان کی لحد پر شبنم افشانی کرے، آسمان ان کی لحد پر شبنم افشانی کرے۔ اے خدا تربت پہ ان کی ابر رحمت ہا ببار، اے خدا تربت پہ ان کی
ابر رحمت خواب بار. شہدائے لاہور، شہدائے احمدیہ، خلافت احمدیہ، نعرہ تکبیر. خوب بن ٹھن کے تھے نکلے گھر سے وہ اللہ کے گھر. کچھ تو بیت النور میں اور کچھ سوئے دار ذکر. جزاکم اللہ. قبل اس کے کہ میں صدر اجلاس سے الوداعی خطاب اور دعا کی درخواست کروں، آپ سب کا جامعہ احمدیہ کی طرف سے منعقد ہونے والے اس مشاعرے میں شرکت پہ ہم شکر گزار ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا یہاں آنا مبارک کرے اور اس مشاعرے کو ہر طرح سے کامیاب آپ لوگوں نے بنایا. اللہ تعالیٰ اس کے نیک ثمرات اور صحیح جذبات ہمارے آئندہ آنے والے نسلوں میں پیدا کرے اور شہیدوں کے نقش قدم پر ہم بھی چلنے والے ہوں اور اللہ تعالیٰ ان کے روحوں کو عبدالآباد تک ان پہ رحمتیں برساتا چلا جائے. صاحب صدر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز مہمانان کرام، آپ نے شہدائے احمدیت کو سلام عقیدت جو یہاں پیش کیا گیا ہے وہ مختلف شعراء کی زبانی سنا. آپ سب نے صبح یہاں سے روانہ ہونا ہے اور کچھ اگلے دن اور اس سے اگلے دن. اللہ تعالیٰ آپ کا حافظ و ناصر ہو اور بہت ہی آپ سب کے ساتھ بیٹھ کر یہاں کو اچھا لگا اور ہم سب نے اس ثواب کی محفل میں حصہ لیا. اور بہت سے دوستوں نے یہاں اشعار لکھ کے بھجوائے تھے لیکن وقت کی کمی ہے، آپ لوگوں کے آرام کا بھی خیال ہے. آپ لوگ آرام کیجئے اور اللہ تعالیٰ آپ کا حافظ و ناصر ہو. اب دعا کر لیں گے اور سب لوگ مل کے اب ہمارے سے دعا کریں گے. احباب اب دعا کر لیں گے. دعا میں آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیر الجزا اور بہت بہت السلام علیکم.